بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قابل صد احترام بھائیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے شروع کرنا ہے، آیت نمبر 26 سے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. میرے بھائیو، سورۃ النساء کی ابتدا سے ہی، شروع سے ہی ہم معاشرتی قوانین اور عائلی احکام پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہا کرو. اور اللہ رب العزت نے یتیموں کو ان کے مال دینے کا حکم دیا، اور یتیموں کے اور اپنے مالوں کو، اپنے اور یتیموں کے مالوں کو مکس کرنے سے اور مکس کر کے یتیموں کا مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے آئلی احکامات میں یہ اجازت دی مرد کو کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے وراثت کے احکامات ذکر کیے جو آئلی احکامات کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے. وراثت کے احکام کہ ماں باپ کتنے حصے کے وارث ہوتے ہیں، اور اسی طرح خاوند بیوی کتنے حصے کے وارث ہوتے ہیں، اور اولاد جو ہے ان کے درمیان وراثت کس طرح تقسیم ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں ان کی سزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے محرمات کا ذکر فرمایا، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ خونی رشتے کی بنا پر، چاہے وہ سسرالی رشتے کی بنا پر ہوں، چاہے وہ رضائی رشتے کی بنا پر ہوں. 3 قسم کی خواتین کا اللہ نے ذکر فرمایا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کے کچھ اور احکامات بھی ذکر کیے. یہ سارے عائلی اور معاشرتی احکام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یرید اللہ لیبین لکم. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے، تمہارے خاندانی مسائل، تمہارے عائلی اور معاشرتی مسائل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کے بیان کرنا چاہتا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری رہنمائی کر دے ان لوگوں کے طور طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی تم سے پہلے جو انبیاء آئے اور انبیاء کے پیروکار آئے
اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو صالحین تھے، انبیاء کی اتباع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انہی جیسے احکامات دیے تھے، آئلی احکامات ہوں، معاشرتی ہوں، خاندانی مسائل ہوں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو صالحین تھے ان کو بھی اسی طرح کے احکامات دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے طور طریقوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کس طرح ان آئلی قوانین کی پابندی کرنی ہے اور ان معاشرتی احکامات کی پابندی کرنی ہے، خاندانی مسائل میں کس طرح اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر کے اللہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور تمہیں سیدھے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ ان معاشرتی مسائل میں، آئلی قوانین میں، خاندانی مسائل میں اگر تم سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جس طرح کہ جاہلیت کے دور میں لوگ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اپنے باپ کی منکوحہ سے یعنی باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا کرتے تھے باپ کی وفات کے بعد۔ اسی طرح لوگ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارے احکامات ذکر کر دیے، کھول کر کے بیان کر دیے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پچھلی غلطیوں سے توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت بڑا ہی تواب ہے، انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے بندوں کی توبہ پر اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت نہایت علم رکھنے والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا آگے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسندیدہ ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے اشک ندامت بہائیں اور اس کے سامنے آنسو بہائیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ جتنے بھی مسائل سورۃ النساء کے شروع سے لے کر اب تک اللہ نے ذکر فرمائے، ان مسائل میں اے لوگو اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہاری توبہ کو، تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو کہ شہوات کی اتباع کرتے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مائل ہو جاؤ، بہت زیادہ مائل ہونا، یعنی تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ اور دور تک بھٹک کے چلے جاؤ۔ یہ شہوتوں اور نفسانی خواہشات کے پیروکار یہ چاہتے ہیں تمہارے بارے میں۔ گویا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن جو شہوات کے پیروکار ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں، اور ان سے مراد کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ اس وقت کے مشرک ہوں یا عموماً کفار ہوں، وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جائیں اور دور تک چلے جائیں۔ تو اللہ نے انہی کا ذکر فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، لیکن یہ جو کافر ہیں، چاہے وہ یہود مدینہ ہوں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں یا عموماً جو کفار ہیں، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ تم اس سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور دور کی گمراہی میں چلے جاؤ، لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ یہود مدینہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، مشرکین مکہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ یہ آئلی قوانین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب آئلی قوانین ذکر کیے، خاندانی مسائل ذکر کیے، تو اس کی زد میں آئے یہود و نصارہ کے رسم و رواج، اور کفار کے جو رسم و رواج تھے وہ ان آئلی قوانین کی زد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسم و رواج کو توڑا، ان کا توڑ پیش کیا، ان کا رد کیا، ان کی تردید کی۔ لہذا وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان آئلی قوانین، اسلامی آئلی قوانین کی پابندی کرنے کی بجائے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا ارادہ فرمایا کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم،
اللہ تعالیٰ تو تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے. تمہارے اوپر جو بوجھ تھے، تمہارے اوپر جو رسم و رواج کے بندھن تھے، اللہ تعالیٰ ان رسم و رواج کی پابندیوں سے تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرنا چاہتا ہے. کیوں تخفیف کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ خلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان فطری طور پر بڑا کمزور واقع ہوا ہے. فطری طور پر انسان بڑا کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کمزوری کا احساس ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تم سے تخفیف کر دی ہے، اور تمہارے رسم و رواج کے بندھن اللہ نے توڑ ڈالے ہیں جن کے تم پابند بن چکے تھے. رسم و رواج کے بندھن جن کے اندر تم جکڑے جا چکے تھے بری طرح سے، اللہ نے ان پابندیوں کو توڑ ڈالا ہے اور تمہارے لیے تخفیف کر دی. تو یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے. اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھنا چاہتا ہے. اللہ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. لہذا تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر گامزن رہو اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب اہل ایمان اللہ رب العزت کی یہ ندا سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی اس پکار کی آواز جب اہل ایمان کے کانوں میں پڑے تو وہ متوجہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، غور سے وہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس پکار کے بعد کیا حکم دے رہے ہیں. کیونکہ اس ندا اور اس پکار کے بعد اللہ تعالیٰ یا تو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا پھر کسی برائی سے منع فرماتے ہیں، کسی شر سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو کس شر سے روکا ہے. فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل طریقہ کون سا ہے؟ باطل طریقہ ہر وہ طریقہ ہے جو ناجائز ہے شریعت کی نظر میں. اللہ رب العزت کے نزدیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، عموماً شریعت کی نظر میں جو بھی ناجائز طریقہ ہے وہ باطل طریقہ ہے. اللہ نے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع فرما دیا. چوری کرنا، چوری کر کے مال کھانا، یہ ناجائز طریقہ ہے، باطل طریقہ ہے. اسی طرح ڈاکہ زنی کر کے مال کھانا، یہ ناجائز اور باطل طریقہ ہے. غبن کر کے، دھوکہ دے کر کے مال کھانا، یہ ناجائز اور باطل طریقہ ہے. اسی طرح غصب کر کے کسی سے مال چھین کر کے کھانا، یہ باطل اور ناجائز طریقہ ہے. اسی طرح رشوت لینا اور رشوت لے کر کے کھانا، یہ ناجائز اور باطل طریقہ ہے. اسی طرح سود لے کر کے کھانا اور سود کے پیسے کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، یہ باطل اور ناجائز طریقہ ہے. اسی طرح جھوٹ بول کر کسی چیز کو بیچ کر اس کی قیمت اپنے پیٹ میں ڈالنا یا اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، یہ باطل اور ناجائز طریقہ ہے. ماپ اور تول میں کمی بیشی کر کے، جس طرح کے بہت سارے تجار کرتے ہیں، ماپ اور تول میں کمی بیشی کر کے کہ کہ جب کوئی چیز وصول کرتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، جب گاہکوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو ماپ تول میں کمی بیشی کر کے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، یہ پیسہ ناجائز اور باطل طریقے سے کمایا اور کھایا جاتا ہے. جتنے بھی طریقے ہیں ناجائز طریقے سے مال کمانے اور مال کھانے کے، جتنے بھی طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام طریقوں کو روک دیا. اللہ نے ان تمام طریقوں کے ساتھ مال کھانے سے منع فرما دیا. لہذا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھائیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جوابات نہیں دے گا. ایک روایت کے مطابق 4 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے. اور یہ 4 یا 5 سوالات مجھ سے بھی ہونے والے ہیں، آپ سے بھی ہونے والے ہیں.
آپ میں سے ہر شخص سے ہونے والے ہیں، بھائیوں سے بھی ہونے والے ہیں اور بہنوں سے بھی ہونے والے ہیں، اور ان سوالوں میں سے 2 سوال جو ہیں وہ مال کے متعلق ہیں کہ یہ مال کہاں سے کمایا تھا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اے کروڑوں کے مالک اور اے اربوں کے مالک، بینکوں میں بیلنس رکھنے والے، بتلا من این اکتسبتا، یہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقتا، اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ مال کے متعلق یہ 2 سوالات مجھ سے اور آپ سے ہونے والے ہیں۔ اگر ناجائز اور باطل طریقے سے مال کوئی شخص کماتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ یاد رکھ لے کہ قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، حرام طریقے سے نہ کھایا کرو، ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ جو شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں۔ 40 دن کی نمازیں اس کی رد کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں اور کیا کھلا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، ہماری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، ہمارے سورسز کیا ہیں انکم کے، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اگر غور کرنے کے بعد کسی بھائی کو یہ پتہ چلے کہ اس کے ان وسائل میں، کمائی کے ذرائع میں کوئی ناجائز طریقہ پایا جاتا ہے، باطل طریقہ پایا جاتا ہے، تو فوری طور پر اس کو ترک کرے اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ورنہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو شخص حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ عدم قبولیت، دعاؤں کی عدم قبولیت کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری کمائی کے ذرائع میں حرام ذرائع داخل ہو چکے ہیں۔ ناجائز اور باطل طریقے سے ہم کماتے اور کھاتے ہیں تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے پراگندہ حالت میں، بکھرے بالوں کے ساتھ، احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، وہ پکارتا ہے یا رب یا رب، رب کو آوازیں دیتا ہے، پکارتا ہے وہ، لیکن حالت کیا ہے کہ لباسہ حرام وطعامہ حرام وشرابہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، اس کا لباس حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کے جسم کی پرورش حرام کے ساتھ ہوئی، تو اس کی دعا باوجود اس کے کہ یہ عرفات کے میدان میں کھڑا رب کو پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو وہاں پر قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت حاجیوں کے لیے بڑا رحمان، بڑا مہربان ہوتا ہے۔ حاجی تو جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تو مغفرت کرتا ہی ہے، اور وہ جب دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے جن کے لیے حجاج مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت اور یہ بدنصیب جو حرام کماتا اور حرام کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں تم ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ ہاں الا ان تکون تجارۃ، ہاں اگر تجارت ہو، بزنس ہو، آپ کا کاروبار ہو، اور وہ بھی ایسا کہ عن تراض منکم، فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، ایسا کاروبار کہ جو فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، وہ تجارت جائز ہے، وہ کاروبار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تجارت کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اسلام شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، لہذا جائز طریقے سے تجارت کرو، کاروبار کرو، کماؤ کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں شرط لگا دی کہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، یعنی اس تجارت کے اندر دھونس اور دھاندلی نہ ہو،
زبردستی نہ ہو، ورنہ اگر تجارت اور کاروبار میں دھونس، دھاندلی، دھوکہ، جھوٹ، فریب اور فراڈ ہوگا اور اس طرح کی کوئی بھی کوشش ہوگی تو وہ تجارت اور وہ بزنس بھی نہ، وہ ناجائز ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو گویا اللہ رب العزت نے حرام اور باطل طریقوں کے ساتھ کمانے سے منع فرمایا اور باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کو جائز قرار دیا۔ لہذا تجارت کریں، تجارت میں اللہ رب العزت اگر حلال طریقے سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی برکت دے دیتا ہے۔ جائز طریقے سے انسان اگر کم بھی کمائے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے تو وہ بہت ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ناجائز طریقے سے انسان کمائے، لاکھوں کروڑوں کما لے، وہ پھر چٹکی میں اڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدمی کو سزا دیتا ہے۔ ان اللہ، اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا لا تقتلوا انفسکم، اس کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں صحیح ہیں۔ پہلا مفہوم ابھی جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس آیت کے ابتدائی حصے کے ساتھ اس جملے کو جوڑیں تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناجائز اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور باطل اور ناجائز طریقے سے مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اگر تم باطل اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو کھاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ باطل اور ناجائز طریقے سے مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، برباد مت کرو، قتل نہ کرو اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اس جملے کا پہلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک نیا جملہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اور سارے کے سارے مومن ایک جان کی مانند ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ مومن سارے کے سارے ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم اور ترس کھانے میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جسم کے ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، سارا جسم تڑپتا رہتا ہے اس ایک عضو کی بیماری کی وجہ سے۔ تو مومن سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، اس لیے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، تم آپس میں اپنی جانوں کو قتل نہ کیا کرو، قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ دوسرا مفہوم ہے۔ تیسرا مفہوم کیا ہے؟ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو مت مارو، یعنی خودکشی مت کرو۔ خودکشی کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو خود ہی مارنا کسی بھی طریقے سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مارتا ہے، جس چیز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، قیامت قائم ہونے تک اس کو اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کہاں پر؟ قبر کے اندر۔ قیامت قائم ہونے تک اس کو اسی چیز کے ساتھ بدستور عذاب دیا جاتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو خود مت مارو۔ اور یہاں یہ بات واضح رہے، میری بات ذرا توجہ سے سن لیں۔ اپنے آپ کو مارنا یعنی خودکشی کرنا جو ہے، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فوری طور پر کوئی چیز لیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیں، مثلا زہر پی کر، یا کسی اونچی چوٹی سے اپنے آپ کو نیچے گرا کر، یا اپنے گلے میں پھانسی کوئی رسی وغیرہ باندھ کر، یا اپنے آپ کو شوٹ کر کے، گولی مار کے، یعنی فوراً چند لمحوں کے اندر اپنے آپ کو مار دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، وہ یہ ہے کہ بالتدریج اپنے آپ کو مت مارو۔ بالتدریج، بالتدریج کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو آہستہ آہستہ آپ کی موت پر واقع ہو، جس کا انجام آہستہ آہستہ آپ کی موت ہو۔ جیسا کہ کیا ہے؟ سگریٹ نوشی کرنا۔ سگریٹ نوشی کرنا بھی اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہے۔ یہ سگریٹ نوشی ایسا جرم ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ اس کی وجہ سے فوری طور پر انسان نہیں مرتا، لیکن بالتدریج، آہستہ 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 آخر کار اسی سگریٹ کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جو اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم صحت ہے، اس کی تحقیق کے مطابق دنیا کے اندر جو کینسر کے بیمار ہیں، سب سے زیادہ کینسر کا مرض کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سگریٹ نوشی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ کئی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، وہ میری اس بات کی شاید تصدیق کریں گے۔ تو یہ مہلک بیماریوں کا سبب بنتی ہے، یہ سگریٹ نوشی ہلاک کر دینے والی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو بالتدریج یہ ایک خودکشی ہے، جو انسان سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو۔ اور یہاں پر اگر میرے کوئی بھائی بیٹھے ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، خدا را اپنے بیوی بچوں پہ رحم کریں۔ آپ جب گھر میں سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور سگریٹ کا دھواں جب آپ کی بیوی آپ کے بچوں کے پاس جاتا ہے تو کس قدر ان کو اذیت ہوتی ہے، کس قدر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے جو سگریٹ نوشی، میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بے شرمی کے ساتھ سگریٹ نوشی کرتے ہیں لوگ، کہ عام روڈوں پر کھڑے ہو کر، جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں جہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے دھواں پھیلا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح بیماریاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا، اپنے اوپر ترس نہیں آتا، تو کم از کم دوسرے مسلمانوں پہ ہی ترس کھا لو۔ تو اس طرح کسی کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں، سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ نہ صرف اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، نہ صرف اپنے بیوی بچوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، نہ صرف دیگر مسلمانوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، بلکہ وہ ان فرشتوں کی اذیت کا سبب بھی بنتے ہیں جو ان کے اعمال نوٹ کرنے پر مامور ہیں۔ فرشتوں کو بھی ہر اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو، بنو آدم کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اوپر رحم کریں اور فوری طور پر توبہ کریں۔ سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے، حرام۔ اس کی ایک دلیل یہی ہے، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت ماریں۔ اور اس کی دوسری دلیل فضول خرچی کرنا ہے۔ بالکل ایک شخص اگر ایک دینار لے کر اس کو ماچس کے ساتھ جلا دے اور دوسرا شخص اسی دینار کے ساتھ سگریٹ لے کر اس کو جلا کر کے پھونک دے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کو فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک دینار جلایا، آپ نے بھی ایک دینار جلایا۔ تو نہ اس کو کوئی شخص عقل مند کہے گا، نہ آپ کو کوئی شخص عقل مند کہے گا۔ تو اس لیے سگریٹ نوشی کے یہ جو نقصانات ہیں، شرعی نقصانات ہوں، طبی نقصانات ہوں، ان نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں سے گزارش ہے جو کہ سگریٹ نوشی کرنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ فوری طور پر توبہ کریں۔ اور یہ نہ کہیں کہ یہ بیماری لگ چکی ہے تو اس سے جان چھڑانا مشکل ہے، نہیں، بالکل یہ بات کہنا جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے یہ بات۔ بہت ساری چیزوں کا علاج انسان ہمت کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنی بلند ہمتی کے ساتھ، اپنے تحمل کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ انسان بہت ساری چیزوں کا علاج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آج سے عزم کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ مجھے سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ عزم کا اظہار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا۔ خلاصہ یہ کہ لا تقتلوا انفسکم کا جو جملہ ہے، اس کے 3 مفہوم ہیں اور تینوں درست ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنے آپ کو مت مارو، یہ اللہ رب العزت کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر تم اپنے آپ کو مارو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا۔ اپنے آپ کو مارو گے تو اپنا نقصان کرو گے، لیکن اللہ رب العزت تمہارے لیے بڑا رحیم ہے، بڑا ترس کھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے۔ تو اس کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایسے کام سے روک رہا ہے کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، ناجائز طریقے کے ساتھ مال کھانے سے منع فرما کر اللہ نے فرمایا جو شخص ایسے کرے گا، یعنی ناجائز طریقے سے مال کھائے گا، باطل طریقے سے کسی کے مال کو ہضم کرے گا، یا پھر وہ اپنے قتل کا سبب بنے گا، جو شخص بھی ازراہ زیادتی یا ظلم کرتے ہوئے ایسے کام کرے گا
فرمایا فسوف نصلیہ نارا، ہم عن قریب اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، والعیاذ باللہ۔ جو بھی ایسے کرے گا، یہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا، جو یہ کام کرے گا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، اللہ نے اس کو سخت وعید سنائی ہے کہ ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کئی لوگوں کو جو اس کے نافرمان ہیں ان سب کے سب کو جہنم کی آگ میں جھونک دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم پرہیز کرو ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان سے تم پرہیز کرو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں نا، ہم ان کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم ان کو ویسے ہی مٹا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے اس جگہ پر جو کہ عزت والی جگہ ہے، اور اس جگہ سے مراد کون سی جگہ ہے؟ جنت ہے، کہ جنت میں ہم تمہارا اکرام کریں گے، جنت میں تمہیں داخل کریں گے اور داخل کر کے تمہاری عزت بڑھائیں گے۔ تو اس لیے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص جواب دے سکتا ہے؟ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بالکل، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور آگاہ کریں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اسی حدیث کے اندر جو تیسرا گناہ ذکر کیا وہ کیا ہے؟ تیسرا گناہ اسی حدیث کے اندر شرک کے بعد، والدین کی نافرمانی کے بعد تیسرا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، 3 بار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے اتنی بار یہ بات ارشاد فرمائی، جھوٹی گواہی سے اتنی بار ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ڈر کے مارے اپنے اندر یہ کہنے لگے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔ اس قدر ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا جھوٹی گواہی دینے کے گناہ سے۔ تو یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے؟ سب سے پہلے وہی شرک کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ جادو کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ کسی جان کو ناحق مارنا ہے، اور چوتھے نمبر پہ کتنے 3 بتائیں، چوتھے نمبر پہ سود کھانا ہے، 5ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا ہے، اور 6 نمبر پہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا ہے، اور 7ویں نمبر پہ کیا ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بڑے مہلک گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے۔ یہ گناہ اور ان جیسے جو دیگر بڑے گناہ ہیں، اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو تو ہم اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی معاف کر دیں گے اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، اگر ان چھوٹے گناہوں سے توبہ نہ کی جائے اور ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی جائے اور ان چھوٹے گناہوں کو بار بار کیا جائے تو یہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے گناہ اگر بحیثیت انسان ہو بھی جائے انسان سے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور نہ تم ہوس کرو، نہ تم لالچ کرو اس چیز کا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر، تم میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ فضیلت دی ہے اس کی ہوس نہ کرو، اس کی لالچ نہ کرو۔ دیکھیں اللہ رب العزت تقسیم کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر کے کسی کو مالدار بنا دیتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم رزق دے کر اس کو غریب بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غریب جو ہے وہ مالدار کو دیکھ کر اس کے مال کی ہوس نہ کرے، اس کے مال کی لالچ نہ اپنے دل میں پیدا کرے، بلکہ اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، جتنا اللہ نے دیا اس پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ہی ذہین بناتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کن ذہن بنا دیتا ہے۔ تو جو کن ذہن ہو وہ ذہین آدمی کی ذہانت کی ہوس نہ کرے، لالچ نہ کرے، بلکہ جو کچھ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہو تو اس چیز کی ہوس نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس چیز کا لالچ اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جس کو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما اکتسبنا، اس چیز سے جس کو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہا کرو۔ یعنی مرد جو کماتے ہیں تو جو وہ کماتے ہیں ان کی کمائی کے مطابق ان کو حصہ ملے گا اجر و ثواب میں سے، اور اسی طرح عورتیں جو کچھ کماتی ہیں ان کی کمائی کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی ہر ایک کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کو اس کے کیے کا جو کچھ وہ کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر وہ اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر وہ برا کرے گا تو اس کو برا بدلہ ملے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اس لیے فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہا کرو۔ اللہ کے فضل سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کتنے کروڑوں اربوں کا مالک کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے سوال، اللہ رب العزت کے فضل کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا سب لوگوں کے لیے ہے، وہ امراء ہوں، وہ فقراء ہوں، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب لوگوں کو فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اگر کوئی ذات بے نیاز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس لیے فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا ہمیشہ سوال کرتے رہا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، موالی سے مراد وارث ہے، ورثاء ہم نے مقرر کر دیے ہیں، کس چیز سے؟ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جس چیز کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں ان کے ترکے کے لیے ہم نے ورثاء مقرر کر دیے ہیں۔ وہ ورثاء کون ہیں؟ وہ والدین ہیں، اسی طرح اولاد ہے، اسی طرح خامند بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ ورثاء جو ہوتے ہیں ان کی تفسیر ہم پہلے ہی ان کی تفسیر سورۃ النساء کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی وراثت میں مرنے کے بعد، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر چھوڑے، لہذا اللہ رب العزت کے قانون وراثت کے مطابق تم اس ترکے کو تقسیم کرو، جتنا جس کا حصہ ہے اتنا حصہ اس کو دیا جائے اللہ کے قانون وراثت کے مطابق۔ پھر فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن کے ساتھ تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تمہارا کوئی عہد ہو جاتا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ایگریمنٹ کے مطابق، اس عہد کے مطابق ان کا حصہ ان کو ادا کرو۔ اور اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مثلا ایک کمپنی کا مالک ہے، وہ کچھ لوگوں کو ہائر کرتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاہدہ کرتا ہے کہ میرے پاس تم اتنے گھنٹے روزانہ ڈیوٹی کرو گے
میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی معاہدہ طے پا گیا، تو ان کا حصہ ان کے طے شدہ عہد کے مطابق، معاہدے کے مطابق ان کو ادا کرو۔ اسی طرح کسی بھی معاملے میں تمہارا جو معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے مطابق جس کا تم نے حصہ مقرر کر دیا، اس کے مقرر شدہ حصے کے مطابق اس کا حصہ ادا کر دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز موجود ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاضر ناظر کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، اگرچہ میں نے 2 آیات مزید بھی پڑھی تھی، لیکن یہاں ہم رک جاتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کا نور اللہ تعالیٰ قبر میں بھی نصیب فرمائے، قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جام کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے جو بھائی یہاں موجود ہیں، جو مائیں بہنیں موجود ہیں، یا جہاں تک ہماری آواز آن لائن جا رہی ہے، جتنے لوگ اس درس سے استفادہ کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح اس نے اس گھر میں ہمیں جمع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس۔ سوالات سے پہلے 1-2 اعلانات کر دوں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں، تو عشاء کے بعد انشاءاللہ وہ پروگرام شروع ہوگا، اس میں 2 درس ہوں گے انشاءاللہ، اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں، آنے والے پروگرام میں جو 2 درس ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک درس میرا ہونے والا ہے انشاءاللہ، اور دوسرا درس جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا ہندوستان سے، انڈیا سے ایک عالم یقیناً آ چکے ہوں گے، کل پہنچنے والے تھے وہ، تو وہ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا شہاب الدین سلفی جو ہیں، بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہوگا، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مرکزی ہال میں ضرور تشریف لائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو قرآن کمپٹیشن ہوا تھا، اور اسی طرح حدیث کا جو مقابلہ ہوا تھا، اس کے لیے تقریب تقسیم انعامات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہاں اسی مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد جب ہمارا درس ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ تقریب منعقد ہوگی۔ جو بچے حصہ لیتے رہے، لے چکے، ان کو اور ان کے والدین کے لیے اطلاع ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ تو دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اس دن کی مبارکباد دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سے عید الفطر کی مبارکباد دینا ثابت ہے، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینا ثابت ہے، لیکن یہ جو جمعہ ہے، جمعہ کی مبارکباد دینا یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ اور ویسے بھی مومن کا ہر دن مبارک ہوتا ہے۔ اگر مومن اپنے دن کی ابتدا نماز کے ساتھ کرے، فجر کی نماز پڑھ لے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو سارے دن کے لیے وہ اللہ رب العزت کے امان میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دن میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہیں اور اپنے دن کی ابتدا اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں، نماز کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کا دن مبارک ہے، وہ دن مبارک ہے۔ لہذا یہ جمعہ کے دن کو ہی مبارکباد دینا ایک دوسرے کو وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ یہ بات کی وضاحت کیجئے
ذرا یہ دیکھ لیں کیا ہے یہ بات کی وضاحت کیجیے کہ ایک سجدہ تلاوت ایک سجدہ شکرانہ، ایک سجدہ تلاوت ایک سجدہ شکرانہ کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کو سجدہ میں جا کر دعا کرنی ہو تو ہم نماز کے علاوہ سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ سجدے میں جا کر دعا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اصل تو سجدہ وہی ہے جو نماز کے اندر ہے، تو نماز کے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے عربی زبان میں، اور اپنی زبان میں نماز کے اندر سجدے میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر دعائیں یاد نہ ہوں عربی زبان میں اور آپ سجدے میں جا کر دعا کرنا چاہتے ہو اپنی زبان کے اندر تو کوئی حرج نہیں، آپ نمازوں کے علاوہ ویسے سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنی زبان کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک خاتون کچھ خواتین کا گروپ قرآن کی کلاس کے لیے مسجد میں جاتا ہے، کسی دن اگر صرف ایک ہی خاتون اگر بس میں ہو تو کیا وہ ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہے؟ ہاں، یعنی اگر کوئی بس لگائی ہوئی ہو یا کوئی گاڑی لگائی ہوئی ہو خواتین کو اس کی قرآن کلاس میں لے جانے کے لیے، لیکن کسی دن ایسا ہو جائے کہ ایک ہی خاتون ہو تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا وہ اکیلی خاتون ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکیلی خاتون ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت میں جانے سے منع فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، اور آپ نے فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے یعنی مرد اور عورت اکیلے ہوں گے وہاں ان کے ساتھ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ تو اس لیے چاہے نیک مقصد کے لیے جا رہی ہیں خاتون، ان کا ارادہ نیک ہے اور انشاءاللہ ان کا کوئی بھی برائی کا ارادہ تو ہو نہیں سکتا ہے جو قرآن کی کلاس میں جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے خلوت میں کسی مرد کے ساتھ خلوت کرنے سے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ کوئی اور سوال ہو کسی بھائی کا؟ شیخ صاحب آپ جو لوگ تفسیر عشاء کے بعد، اچھا یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جو حضرات عشاء کے بعد کے درس کے لیے آتے ہیں تو ان کو دعوت دیں کہ یہ مغرب کے بعد والی جو ہماری حدیث کی کلاس ہے اس میں بھی تشریف لایا کریں۔ تو بھائی یہ دعوت ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لیے ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے کلام کے لیے تشریف لاتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے، اور خصوصاً چونکہ ہماری جو حدیث کلاس ہے وہ احکامات کے سلسلے میں ہوتی ہے تو احکامات سننے کے لیے، دین کے احکامات سیکھنے کے لیے ضرور تشریف لایا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی اپیلیں کی ہیں، اس سے پہلے چاچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، چچا کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اچھا، اور رضائی بہن بھائی کا پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے؟ نہیں، رضائی بہن بھائی جو ہیں وہ وارث نہیں ہوتے ہیں، رضائی جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ وارث نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جی کیا سوال ہے؟ ایک منٹ۔ والدین زندہ ہیں اور والد صاحب جو ہیں وہ پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ اچھا، یقیناً اگر وہ لڑکوں کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں یا لڑکوں میں وہ پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یقیناً لڑکی کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اصول یاد رکھ لیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ اصول کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کو ہدیے کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہے تو اس میں کیا ضروری ہے؟ مساوات ضروری ہے، اس میں برابری ضروری ہے، جتنا آپ بیٹے کو دیتے ہیں اتنا ہی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ اصول ہے زندگی کے اندر، اگر آپ کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ ہدیے کے طور پر بانٹنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کے اندر، تو پھر سب کو برابری کی بنیاد پر دینا پڑے گا۔
اور زندگی کے اندر قانون وراثت جو ہے وہ عمل میں نہیں آتا، قانون وراثت لاگو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص فوت نہیں ہوتا. جب فوت ہوگا تو اس کے بعد قانون وراثت جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور قانون وراثت کے مطابق پھر مرد کو دگنا حصہ ملے گا اور عورت کو جو ہے وہ سنگل حصہ ملے گا. تو یہ جو صاحب اپنی زندگی میں ہی اس طرح کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں سب کو برابری کی بنیاد پر دیں. ہاں جی. آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح طرح سے، میں سمجھ نہیں پا رہا. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اگر وہ خواتین ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں اور ایک ہی پوائنٹ سے اگر ڈرائیور ان کو پک کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کسی عورت کی خلوت نہ ہو مرد کے ساتھ. دیکھیں یہ مجبوری اپنی جگہ پہ، یہ بات آپ کی، ہاں یہ مجبوری ہے، یہ اپنی جگہ پہ مجبوری قائم ہے، یہ مجبوری موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے ذکر کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے. تو لہذا جہاں تک ممکن ہو خلوت سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری ہو خصوصاً قرآن کلاس کے لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا. ہاں جی. بعض لوگ سگریٹ کو جو ہے نا مکروہ بولتے ہیں، مکروہ چیز کیا ہے اور مکروہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور دوسری بات جو بینک کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ مال کو کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال یہ جو یعنی کہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے نہیں؟ آپ کے تیسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے، میں ماؤں بہنوں کو سنا دوں یہ سوال. یہ بھائی نے سوال کیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں. تو میں اس کا جواب پہلے ایک مرتبہ دے چکا ہوں کہ اگر آپ اجازت طلب بھی کریں گے تو آپ کو اجازت ملنے والی نہیں ہے. کوئی بھی خاتون جو ہے وہ خوشی سے آپ کو اجازت نہیں دے گی، یہ ناممکن ہے. یہ فطری طور پر کوئی عورت اپنی سونکن کو برداشت نہیں کرتی. ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات برداشت نہیں کرتی تھی، تو آج کل کی خواتین جو ہیں وہ کس طرح برداشت کریں گی. یہ تو ویسے میں نے آپ کو جواب دیا کہ اجازت نہیں دے گی. دوسری شرعی طور پر یہ ہے، شرعی طور پر دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. بغیر اجازت کی بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے ایسا کوئی ہے، کوئی چانس بن رہا ہے تو آپ اویل کر لیں اس کا. اچھا، پہلا لیکن نصیحت یہ ہے، میری برادرانہ نصیحت آپ کے لیے، میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتلا دیا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن برادرانہ نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا ہی چاہتا ہو تو اس کو پہلی بیوی کے ساتھ مفاہمت کر لینی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ ہو، پہلے سے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بعد میں آپ کی زندگی اچھے طریقے سے بسر ہو سکے گی. ورنہ پھر آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی، پھر آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. پھر نہ ادھر سے وہ چھوڑیں گی نہ وہ چھوڑیں گی. ہاں جی. پھر آپ وہ اچھا، پہلے جو دو سوال تھے وہ آپ کے تیسرے سوال نے پہلے دونوں سوالات بھلا دیے مجھے. ہاں، سگریٹ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کرنا صرف مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے. علماء امت نے سگریٹ نوشی کو حرام قرار دیا ہے. کس بنا پر علماء امت نے اس کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر واضح دلائل موجود ہیں جو سگریٹ نوشی کو حرام ثابت کرتے ہیں. لہذا سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا مکروہ ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھی مکروہ کا ذرا لفظی معنی بتائیں، مکروہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو یقیناً ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ مکروہ کا لفظی معنی ہے ناپسندیدہ. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. تو بھائی، جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے آپ اس کو کس طرح پسند کر سکتے ہیں؟ اس سے آپ کو بھی جان چھڑانی چاہیے. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ہر اس چیز کو ناپسند کریں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کرتے ہیں. اور تیسرا جو سوال تھا نا آپ کا، یہ سود کے بارے میں، کہ سود کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کا مصرف کیا ہے، اس کا بھی پہلے کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں کہ سود
کی جو اماؤنٹ ہے، سود کا جو پیسہ ہے، یہ کسی انسان کی ضرورت پر خرچ نہیں ہو سکتا ہے. نہ آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کے لیے، اور نہ ہی کسی مجبور آدمی کی ضرورت کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایسا پیسہ ہے کہ جو حرام ہے، لہذا یہ کسی کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اس کے ساتھ کسی کے جسم پر کپڑا نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، اس پیسے کے ساتھ آپ مسلمانوں کے لیے رفاہی کام کر سکتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ مسافر خانہ بنوا دیں، کسی جگہ پہ آپ ٹوائلٹس بنوا دیں. اگر فرض کریں کوئی ایسی مسجد ہے کہ مسجد کے باہر حمامات بنانے کی ضرورت ہے، آپ وہ حمامات بنوا دیں سود کے پیسے کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. کسی جگہ پہ روڈ یا کوئی گلی بنوا دیں. تو اس طرح کے جو رفاہی کام ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام مسلمانوں کو فائدہ ہو، ان کاموں کے اندر یہ سود کا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. جی جی، شیشہ بھی اسی طرح، شیشے کا حکم بھی وہی ہے جو کہ سگریٹ نوشی کا ہے. جس طرح سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے، اسی طرح شیشہ پینا جو ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی تمباکو ہوتا ہے، اور تمباکو بنیادی طور پر وہ ایسی چیز ہے جس میں نشہ پایا جاتا ہے. تمباکو میں نشہ پایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو اس لیے وہ نشہ آور چیز، چاہے تمباکو نوشی جو ہے وہ چاہے سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیشے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہوکے کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے یہ جو تمباکو نوشی ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں جی. ہاں، شیشہ جو ہے وہ سگریٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہاں جی، آخری سوال اس پر ختم کرتے ہیں پھر. جی ہاں، وہی جو سود کا پیسہ، وہی جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہے نا، وہی نکال کر کے وہ صرف کرنا چاہیے. اور پھر اس کا کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جی جی، اگر جی اس میں کیا ہے؟ جادو میں نے ذکر کیا تھا نا، میں نے 7 جو مہلک گناہ ہیں ان میں جادو کا ذکر نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. ہاں جی جی. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے کیا ہے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ان کو بھی وہ فضیلت اسی طرف سے ہے جو ان کے ورڈز دونوں کے ایک ہی ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ جو بنو اسرائیل کے متعلق ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یہ ان کے دور کی بات ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں باقی اقوام پر فضیلت دی تھی. جی، تو یہ جو عالمین ہے وہ عالمین میں کیا فرق ہے؟ نہیں، عالمین کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ پورا عالم، پوری دنیا. تو بنو اسرائیل کے لیے جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں جتنی اقوام موجود تھیں پوری دنیا میں، جتنی اقوام موجود تھیں ان تمام اقوام پر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فضیلت دی. ٹھیک ہے. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس سے مراد بھی پوری دنیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے. ہاں جی، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. کس طرح کافروں کے لیے رحمت کس طرح بنا کے بھیجا گیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی دعوت ہے. اگر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے تو گویا دعوت کو قبول کر کے وہ جنتی بن جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف جو بعثت ہے وہ ان کے لیے باعث رحمت ہوئی.
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے العالمین کا جو لفظ ہے اس کا معنی پوری دنیا ہے. پوری دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. ہاں جی. سورہ نساء میں آیا ہے ورثے کے تعلق سے ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا جائے گا, باقی کا آدھا کس کو جائے گا؟ اس کی باقی ورثہ. باقی ورثہ میں کون کون سی, یعنی قریب کے رشتے دار یا اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو ان کا حصہ ملے گا, اور اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اولاد میں صرف بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. اچھا, بیوی اگر موجود ہو, اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی لڑکی کے پاس ایک لڑکی ہے کسی اور اس لڑکی کے پاس جو یعنی اس کو تو آدھا چلا گیا لڑکی کو ورثے میں, باقی کا آدھا کے حقدار یعنی غریب کے یعنی وہ میت کے فوت ہونے والے شخص کے اس لڑکی کا جو باپ ہے نا, اس لڑکی کے باپ کے جو دیگر ورثہ ہیں, قریبی جو ورثہ ہیں, مثلا ماں باپ ہیں, مثلا اس کی بیوی ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائی ہیں, بہن بھائیوں میں پھر وہ تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. میں لایا تھا لاتا تھا لیکن آج کل